سے پسے پشت ڈال دیا. شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کیا ہماری زندگیاں گزر رہی ہے آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کے اس کلام کو، اس کتاب کو جو رشد و ہدایت کی کتاب تھی، اس طرح پسے پشت ڈال دیا کہ ہم تار مزلت میں جا گرے اور ایسی اندھیریوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی دستور موجود ہے، نہ ہم قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور نہ قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانے کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارا نوجوان دنیا کی ہر فیلڈ میں ماہر ہو گیا، دنیا کی ہر کام میں اس طرح ماہر ہو گیا کہ اس سے کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو شروع سے آخر تک اس کی ساری بایوگرافی وہ سنا دے گا اور ساری تفصیل آپ کو سنا دے گا. لیکن آپ اس سے پوچھیے کہ بیٹا ذرا مجھ کو بتاؤ تو صحیح کہ قرآن کی کتنی آیتیں تم کو یاد ہے. خدا کی قسم 80% نوجوان وہ ہوگا جو مکمل 10 سورے بھی اس کو یاد نہیں ہوں گے. آخر کی چند صورتوں میں برسہا برس سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، برسہا برس سے وہ مسجد آ رہا ہے، برسہا برس سے قرآن کے ساتھ ہماری یہ غفلت ہے. ہم نے قرآن کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا کہ نماز پڑھانے کے لیے ہمارے پاس نوجوان موجود نہیں ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نوجوان موجود نہیں ہیں. حال تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہم کہاں تفسیر پڑھتے اور تفسیر سنتے اور کہاں قرآن مجید کو سوچنے اور اس پر غور و تدبر کرنے کا احساس اپنے دل میں رکھتے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا کہ تم ترتیل کے ساتھ پڑھو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو. ہمارے یہاں جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ترتیل کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے. اس قدر غفلت قرآن کے ساتھ مسلمانوں نے اختیار کر رکھی ہے کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ الفاظ کا پھیر بدل ہونے کی وجہ سے قرآن کے معنی اور مطالب تبدیل ہو جا رہے ہیں، معنی اور مفہوم تبدیل ہو جا رہا ہے. اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم کس طرح قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور کس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے. میرے بھائیوں، یہ بات تو نکلی اس لیے میں نے قرآن مجید سے متعلق آپ سے عرض کی. آج آپ اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید کو اس کے حق کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ چیز جس کے پاس قرآن ہے اس کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، جس کے پاس قرآن مجید ہے اس کو کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے معاشرے میں جو برائیاں اس وقت آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دستور دے کر ہم کو بھیجا گیا، جو قوانین دے کر ہم کو بھیجے گئے، جو نظام ہم کو دے کر دنیا میں بھیجا گیا، ہم نے اسی دستور اور قانون اور نظام کو اٹھا کر رکھ دیا ہے. ہم کو نہیں پتا کہ کس طرح مسجد میں رہا جاتا ہے، ہم کو نہیں پتا کہ معاشرے میں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، ہم کو نہیں پتا کہ نکاح کس طرح کیے جاتے ہیں، ہم کو نہیں پتا کہ آپسی تعلقات کس طرح رکھے جاتے ہیں. قرآن نے ان سارے شعبوں کے اندر مسلمانوں کی واضح رہبری کی ہے. کسی شعبے کو قرآن مجید نے خالی نہیں چھوڑا، کسی شعبے کو قرآن مجید نے خالی نہیں چھوڑا. آپ زندگی کے جس شعبے میں ہوں قرآن آپ کی راست رہبری کرتا ہے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور آپ کو رشد و ہدایت کی طرف لے جانے والی زبردست کتاب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. ہماری غفلت دیکھیے، بیٹی کا نکاح کرتے ہوئے ہم جہیز کے سامان سے پہلے قرآن مجید کو بیٹی کے سسرال میں بھیجتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ اس کو لے جا کر بیٹی کے گھر میں رکھ دو. اور لوگ پہلے اس بچی کے ساز و سامان کو لے جانے سے پہلے قرآن مجید کو لے جا کر رکھتے ہیں. اے کاش کہ مسلمان تو نے قرآن اس کو اپنے سسرال پہنچانے سے پہلے اس بچی کے سینے تک اس قرآن کو پہنچا دیا ہوتا، اس کے ذہن و گمان تک اس قرآن مجید کو پہنچا دیا ہوتا اور اس کو یہ سمجھا دیا ہوتا کہ تجھ کو کس طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اور کیسی زندگی گزارنی ہے. میرے بھائیوں، افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے دین سے، قرآن سے اور اللہ کی رہبری والی کتاب سے دور رکھا ہے. آج ہر زبان کا بولنے والا نوجوان ہمارے پاس موجود ہے، ہر فن کا ماہر نوجوان ہمارے پاس موجود ہے، ہر فن میں اپنے اندر ایک زبردست صلاحیت رکھنے والا وہ نوجوان ہمارے اندر موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کبھی اس بات کی طرف بھی غور و فکر کیجئے کہ بچے نے زبردست انگریزی بول دی، بہت اچھی بات ہے،
اس کو اپنے ہر فن اور صلاحیت میں قابلیت پیدا ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ روحانی باپ ہے اپنے بچوں کے، اپنے اسٹوڈنٹس کے، اپنے طلباء کے، ان سے یہ بھی کہا کیجیے کہ قرآن مجید میں بھی ایسا شغف اور ایسی مہارت تم پیدا کرو، اور کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کے سلسلے میں ان کے ذہنوں میں یہ خیال ڈالا جائے کہ نوجوان جتنا یہ چیزیں ضروری ہے اتنا قرآن مجید بھی ضروری ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ اس سے بات کو سمجھ جائیں، میں بولتا نہیں ہوں کبھی اس طرح کی بات، لیکن ایک مثال دینے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ لطائف اور قصے کہانیاں سنانا ہمارا کام نہیں، ہمارے پاس رہبری والی زبردست کتاب قرآن مجید موجود ہے، اور ایسے رہنما موجود ہے کہ جنہوں نے زندگی کے کسی شعبے میں ہم کو خالی نہیں چھوڑا۔ ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے امت کے ہر معاملے میں 100% رہبری کی ہے، کسی شعبے کو اللہ کے رسول نے خالی نہیں چھوڑا۔ بات یوں ہے میرے بھائیوں، کچھ نوجوان تھے جو تعلیم یافتہ تھے، کہیں سے جا رہے تھے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے جب اس کشتی میں سواری کی تو اس کا جو ملاح تھا، کشتی چلانے والا، عام طریقے پر یہ لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور کوئی اچھی قابلیت اور صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی، بس وہ کشتی چلاتے ہیں۔ اب بچے جو چونکہ شرارتی ہوتے ہیں، ان کو یہ خیال آیا کہ ذرا یہ چچا کے مزہ لی جائے اور ان کے ساتھ ذرا ہنسی مذاق کی جائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ 3 سوال ہم ان سے کریں گے اور ان سے جواب پوچھیں گے۔ پہلا شخص نوجوان آگے سے کہتا ہے، چچا جان آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے؟ بیچارہ ملا کشتی چلانے والا کیمسٹری کیا جانے گا، تو کہنے لگا کہ بھائی میں نے نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہے۔ وہ بچہ سر پہ ہاتھ مار کے بولتا کہ کیا چچا تم نے آدھی زندگی برباد کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا کہتا ہے کہ چچا آپ نے بایولوجی پڑھی ہے؟ پھر وہ کہنے لگا تم کیا بول رہے بھائی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میری زندگی کشتی میں گزر گئی۔ تو کہتا ہے افسوس آپ نے آدھی زندگی برباد کر دی۔ پھر پلان کے مطابق تیسرا کہتا ہے چچا آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی میں تو یہ سب چیزیں نہیں جانتا۔ کہنے لگا تم نے آدھی زندگی برباد کر دی۔ اب سنیے، تھوڑی دیر بعد سمندر میں طوفان آیا اور کشتی میں پانی سوار ہونے لگا۔ چچا نے بڑے ادب سے ان سے پوچھا، بیٹا تیرنا جانتے ہو؟ کہتے نہیں۔ بولے بیٹا میری تو آدھی گئی تھی، تمہاری پوری گئی۔ سمجھیے، ہم نے دنیا کے ہر شعبے کو پڑھا، دنیا کے ہر عنوان کو پڑھا، دنیا کی ہر تعلیم کو پڑھا ہے، دنیا کے ہر موضوع کو پڑھا ہے، لیکن ہم اگر غفلت برتتے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ برتتے ہیں۔ اگر غفلت ہماری اگر کسی کتاب کے ساتھ ہے تو قرآن مجید کے ساتھ۔ افسوس ہے کہ مسلمان جن کو رشد و ہدایت کی کتاب عطا کی گئی، برسہ برس قرآن کو کھولتا ہے۔ ایک امام صاحب کسی کے گھر پر گئے، اب یہ قصہ کہاں سے نکلا نہیں معلوم۔ جانے کے بعد انہوں نے ان کی دعوت کی، وہ وہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں قرآن مجید بھی رکھا ہوا تھا اور کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ وہ امام صاحب نے یہ خیال کیا کہ کوئی اس کو اٹھا لے گا، اس کو اٹھا کے انہوں قرآن کے نیچے رکھ دیے۔ جب وہ دعوت مکمل ہوئی، امام صاحب اپنے گھر چلے گئے، یہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اس صاحب مکان کی کہا کہ بھائی آپ کا مجھ سے بڑا خلوص کا تعلق تھا اور آج کل مجھ سے آپ جان چراتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں آپ سے یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن امام صاحب آپ نے ہمارے گھر میں چوری کی۔ اس شخص نے کہا استغفر اللہ، میں آپ کے گھر میں چوری کیوں کروں گا، مجھے خدا کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر کہا امام صاحب ہم نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، جس دن آپ آئے اس دن سے وہ پیسے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے بڑے احترام سے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اس کے گھر پر گئے اور قرآن مجید کے نیچے سے وہ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں دیے۔ یہ کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا، افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے دن سے آج تک تمہارے گھر میں قرآن کو چھوا تک نہیں گیا۔
اتنے دنوں سے آج تک تمہارے گھر میں قرآن مجید کو چھوا تک نہیں گیا. کاش کہ تم قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اٹھاتے تو تم کو اندازہ ہوتا کہ جو پیسے تم نے وہاں رکھے ہوئے تھے قرآن مجید کے نیچے رکھے ہوئے. میرے بھائیوں، قرآن کو چھوڑ کر آپ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. قرآن کو چھوڑ کر آپ کبھی راستے پر نہیں چل سکتے. قرآن مجید کو چھوڑ کر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو چھوڑ کر تم کبھی اپنے اندر وہ قابلیت جو اللہ چاہتے ہیں، وہ صلاحیت جو اللہ چاہتے ہیں، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ چاہتے ہیں، کبھی آپ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن مجید کو لازم پکڑ لیجیے، اپنے سینے سے لگائیے. قرآن رشد و ہدایت کی کتاب ہے، غموں کو دور کرنے والی کتاب ہے، دل سے دنیا کی غلاظت کو نکالنے والی کتاب ہے، دلوں میں اللہ کی محبت کی روشنی بھرنے والی کتاب ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے انسانیت کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، جس کو اللہ نے قرآن مجید کو اللہ نے انسانیت کے لیے غموں سے دوری کا ذریعہ بنایا. جب کوئی انسان بہت زیادہ مغموم ہو جاتا ہے اور کوئی صدمہ اس پر راحت ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، مصیبت زدہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھو، اس لیے کہ قرآن میں وہ سکون ہے جو کہیں آپ کو نہیں ملے. اب یہ بات ہے کہ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں تو ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہو تب تو ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، تب تو ہم قرآن سے سکون حاصل کریں گے، تبھی تو ہم قرآن مجید کی لذت کو محسوس کریں گے، تبھی تو ہم اپنے زبان کو قرآن مجید کی چاشنی اور مٹھاس سے اس کی مٹھاس کو محسوس کریں گے. اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمر کے جس پڑاؤ میں ہوں قرآن مجید کو سیکھنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کیجیے. ایسا ماحول بنائیے کہ آپ کسی عالم کے پاس، کسی بہترین قاری کے پاس یا کسی بہترین حافظ قرآن کے پاس جا کر اپنے زندگی کے اوقات میں سے جو وقت آپ اپنے موبائل میں کے لیے دے رہے ہیں اور جو اپنے موبائل میں لگا رہے ہیں، جو وقت اپنا بیکار آپ صرف کر رہے ہیں، جو قیامت کے دن آپ کے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا، آپ اس وقت کو کام میں لائیے. قرآن مجید کو سیکھنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کیجیے. دیکھیے میرے بھائیوں، ایک تو ہمارا ایمان ہے اور دوسرا ایمان ان فلسطینی بھائیوں کا ہے جنہوں نے ٹوٹے ہوئے ملبوں پر بیٹھ کر قرآن مجید یاد کیا، جنہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے چھتوں کے اوپر بیٹھ کر قرآن مجید یاد کیا. اور گزشتہ 400 سے زائد بچے اور بچیوں نے ایک بیٹھک میں قرآن مجید سنایا، ایک بیٹھک میں قرآن مجید سنایا. آپ کا بھی ذہن اور گمان اسی طرح کا ہے، آپ کا بھی خیال، اور آپ کو بھی اللہ نے جو دماغ دیا وہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر ایسا پیوست کیا. ان کو ریل اسکرول کرنے کا وقت نہیں ہے، ان کو یوٹیوب پر کوئی چیز دیکھنے کا وقت نہیں ہے، ان کو انسٹاگرام پر کوئی چیز دیکھنے کا وقت نہیں ہے. وہ اگر وقت لگاتے ہیں تو اللہ کی یاد میں لگاتے ہیں. شوق شہادت میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بم آ کر گرے گا اور جسموں کے چیتڑے اڑ جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے اور اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ پائیں گے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. انسان کو یہ جذبہ اور احساس ہونا چاہیے. وہ فلسطینی بھائی قرآن سے کیسا شغف اور تعلق رکھتے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی بات میں نے آپ سے عرض کی. فلسطین میں کئی ایسی بوڑھی عورتیں تھیں جن کی عمریں 80 کراس ہو گئی، لیکن انہوں نے اب قرآن مجید کو حفظ کیا اور قرآن مجید کو ایک بیٹھک میں ان بچوں کے ساتھ سنا ہے. آپ اندازہ کیجئے، اگر آپ دنیا کے کسی معاملے میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں تو سنو، اللہ نے قرآن کو اور آسان کر دیا اور کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آسان کر دیا گیا قرآن مجید کو. آپ سیکھو، آپ وقت نکالو، آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، آپ قرآن مجید کو سیکھنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو، آپ قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاؤ. یہ بھی یاد رکھنا، آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حدیث پاک میں ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو جھگڑالو بنایا گیا. قیامت کے دن قرآن مجید اللہ سے جھگڑا کرے گا، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے اس نے تمام حقوق ادا کیے ہوں، لیکن اگر اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو کہا جائے گا کہ اس نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، سب کے حقوق ادا کیے ہیں، میرے ساتھ اس کا غلط رویہ تھا، اس نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا. اللہ یا تو اس کو جہنم میں ڈال دے
یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ حدیث میں الفاظ ذکر کیے گئے، اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا۔ اور کئی انسان جو نیکیوں کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، قرآن سے تعلق نہیں تھا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے۔ اس لیے قرآن کو سیکھنے کا جذبہ میرے بھائیوں، نوجوانوں، آج اس کالج کے اندر اور اس تعلیم گاہ کے اندر، اس یونیورسٹی کے اندر یہ عہد اور ارادہ کیجئے کہ جہاں دنیاوی تعلیم اس یونیورسٹی اور اس کالج میں ہو رہی ہے، آج کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہوگی، مجھے بہت اچھا گمان ہے آپ سے، آپ کے یہاں سے بہت اچھے لوگ نکلے ہیں جو اچھا قرآن پڑھنے والے تھے۔ یہاں کے اساتذہ نے، یہاں کی تمام انتظامیہ نے ایسے ہیرے دیے ہیں اورنگ آباد شہر کو، ایسے ہیرے دیے ہیں مہاراشٹر کو، ایسے ہیرے دیے ہیں دوسرے اور بھی جگہوں کو، جو اپنی فیلڈ میں بہترین کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک فقیر ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ بس یہ عزم اور ارادہ کیجئے، جہاں آپ نے دنیا کو اتنے اچھے اچھے لوگ دیے، آپ اسی کیمپس سے اور اسی کالج سے اچھے قرآن پڑھنے والے بھی دیں گے انشاءاللہ، قرآن مجید پر محنت کرنے والے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس زبان اللہ نے دی، آپ اس زبان کا استعمال کر کے لوگوں کو انگریزی زبان میں قرآن سمجھا سکتے ہیں۔ جو اردو زبان کے نہیں جاننے والے، آپ ان کو دوسری زبان میں قرآن سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں ہم سب کے دل پر اثر انداز ہو، اور اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔